تو کیا ہے؟ تم. تم کیا ہوا؟ تم. ابے تو گنجا کہاں ہو گیا؟ خود سے ہوا یا زبردستی گھر والے نے کروایا ہے؟ ہاں اچھا، کہیں وہ والا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ ایک طالب علم، بالکل فنی واقعہ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اسکول لائف چھوڑ کر کے جماعت والے سے یا کسی حضرت کے بیان سے وہ متاثر ہو کر اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھائی کیوں نہیں دینی تعلیم حاصل کیا جائے. تو بیچارہ وہ اسکول چھوڑ کر کے مدرسے کا رخ کیا، اور مدرسے جانے کے بعد جب داخلہ کی کارروائی کے لیے وہ دفتر پہنچا تو دفتر سے اس کو حکم ملا کہ سب سے پہلے اپنا وضع قطع صحیح کیجیے، کیونکہ اسکول وغیرہ میں ہوتا یہ ہے کہ بال وغیرہ پہ کوئی زیادہ پابندی ہوتی نہیں ہے. وہ کنگھا مارنا اور بڑا بڑا بال اور اسٹائلش جو کٹ ہوتے ہیں اس ٹائپ کا بنا ہوا تھا. تو دفتر سے حکم ملا کہ پہلے آپ وضع قطع صحیح کریں اور جا کر کے گنجا ہو کر کے آئیں. تو بالکل سر پکڑ کے بیٹھ گئے بھائی کہ اتنا ہم قربانی دے کر کے آئے ہیں اور یہاں بول رہے ہیں گنجا بننے کے لیے، اوپر سے کیسے کام ہوگا؟ تو ہم جب دوستوں میں جائیں گے، اپنے گھر والوں میں جائیں گے تو وہ لوگ کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا چلو یار، جب آ ہی گئے ہیں مدرسہ، اکھلی میں منہ ڈال ہی دیے ہیں تو پھر اب ڈرنا کیا ہے، مان لو جیسا کہتے ہیں. کسی طرح اپنے دل کو سمجھایا اور گنجا بنا. 20-25 روز کے بعد جب کچھ بال بڑا ہوا تو پھر حکم آ گیا کہ بھائی گنجا ہونا ہے. تو جب تک بیچارہ رہا 2-3 مہینے تک، ہر 25 روز پہ 20 روز پہ گنجا ہونا پڑتا تھا. اب یہ تو بڑا پریشان کہ یار 20-25 دن بھی سر پہ کنگھا نہیں کرنے دیتا ہے، تو وہ اس طرح سر پہ ہاتھ رکھنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا ہے یہاں. 20-25 دن بھی بال کو ہوتے نہیں کہ بولتے کٹا لو. ایک دن بہت غم میں بیٹھا ہوا تھا، نہیں بولتا ڈپریشن میں چلا گیا، پورے طور پہ وہ غم افسوس میں جو سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا. تو ایک طالب علم گیا اس کے پاس، کہا بھائی کیا ہوا، کیوں اتنا غم زدہ ہو، کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہا یار میں تو یہاں پریشان ہو چکا ہوں، میری پوری واٹ لگا دی ان لوگوں نے، ہر 25 روز پہ 20 روز پہ مجھے بولتا ہے گنجا ہو جا، اور مجھے پسند نہیں ہے. تو اس طالب علم نے کہا اس کی تسلی کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو، تسلی کے لیے تھوڑا سا موڈ صحیح ہو جائے اس کا، اس کو ہنسانے کے لیے، کہ ایک شعر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا اور جاہلوں کو مال کی دولت سے نوازا. جو لوگ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم اور مال دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو علم ملتا ہے، کسی کو دولت ملتی ہے. آگے ہے دلیل کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ مال تو عن قریب ختم ہونے والی چیز ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور علم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. تو نے کہا کہ بھائی اس شعر کو اس طرح ہونا چاہیے، اس کی تسلی کے لیے کہ شعر کو اس طرح ہونا چاہیے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا گنجن وللجہال بالو، کہ ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہیں. کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، تم گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو. رضینا قسمت الجبار فینا، کہ ہم اللہ کے اس تقسیم پر راضی ہیں کہ لنا گنجن، کہ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں گنجا ہونا ہے. وللجہال بالو، اور جو مدرسے سے باہر ہیں، جو انگوٹھا چھاپ، ان کے لیے بال ہیں. دلیل کیا دیا؟ اتنے ہی بس نہیں کیا، دلیل بھی دیا کہ فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ بال تو ختم ہونے والی چیز ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا. وَإِنَّ الْگَنْجَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور گنجا جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو زبردستی تم کو بھی کاٹ دیا گیا ہے.